اس بچے کی موت اور وہ خط بہت کچھ بتا رہا ہے. یہ اپنے لیے سب سے زیادہ ڈراؤنا بن گیا تھا. اس نے اپنا دوسرا بننے کی کچھ مدت کوشش کی. وہ ایلیوژن جب ٹوٹا تو اس نے کہا یہاں کوئی میرا نہیں، میں خود اپنا نہیں. زندگی جیسے اس نے نتھنگنس کے ساتھ پوری سچائی سے تجربہ کر لی. زندگی وجود کی قبیل سے نہیں ہے، یہ نتھنگنس کے ساتھ ہے. بہرحال ہمارے منہ پہ تھپڑ ہے سب کے. ہماری زندگی کو اس نے جیسے دو کوڑی کا ثابت کر دیا. یہ ایک عجیب دور آ گیا ہے جہاں سینئر ہونا پسماندگی کی علامت بن گیا. اس کی خودکشی کا پہلا سبب ہے ذہنی تکبر. انہوں نے چشمہ ڈھونڈے بغیر پرانے چشمے کا انکار کر دیا. بس کیا کہ بچہ ہمارے ارد گرد ہوتا، میرا ہوتا، یہ شاید خودکشی نہ کرتا. خیر خواہی سب سے بڑی دلیل ہے. میں نے ایتھیسٹوں کو بدلا ہے صرف اس سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ تمہیں دیکھنے والا دل سے رو رہا ہے، تم اس کے بچے ہو. کئی لڑکوں کو میں کہتا تھا یا سینے سے لگ کے کھڑے رہو، خدا ہے نہیں ہے ان چکروں پھنسے. وہ آدمی تو ہے نا. خدا سب سے بڑا سہارا ہے، اس یقین کے ساتھ بھی بہت بڑا سہارا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، چکوال میں ایک بڑا اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے، اور اس کی کئی جہتیں ہیں اس واقعے کی. لیکن جب میں وہ دیکھتا ہوں تو جیسے پرسنل سے بھی ایک ٹریجڈی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب اپنی زندگی میں ایسے خیالات کا سامنا کرتے رہے ہیں، اور اب تو جو اب بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ ایسی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو دکھایا کہ وہ چکوال میں 15 سال کا بچہ تھا، اور اس نے خودکشی کر لی. اے لیول کا وہ طالب علم تھا، شہیر نام بتایا جا رہا ہے. کیونکہ کہ صحافیانہ طور پر ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات اس واقعے کی ابھی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایک خط اس نے چھوڑا ہے جو مبینہ طور پر اس سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ خط اس بچے نے لکھا ہے خودکشی سے قبل. کہتے ہیں کہ اپنے والد کی پستول سے اس نے اپنی جان لے لی. تو اب وہ جب خط ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں اتنی غیر معمولی ذہانت اس میں کیسے پیدا ہو گئی ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر ہم بچوں کو اس حوالے سے اتنا ذہین عموماً نہیں پاتے. ان کے نمبرز اچھے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے فنکشننگ حالت میں ہوتے ہیں، لیکن کم بچے ہوتے ہیں جو اتنے گہرے فلسفیانہ مباحث پر غور کریں اور پھر اس سے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیں. تو اس پہ گفتگو تو ہم آپ سے سنیں گے. اس میں جو چیزیں مجھے بس نظر آئیں، جیسے نا کہ اس کے اندر کچھ ایگزسٹینشلزم کے سوالات ہیں، نیہلزم کے سوالات ہیں، ڈٹرمنزم ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ پری ریٹن ہے. وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ جی یہ کائنات تو ایک حادثہ ہے، شعور ایک حادثہ ہے، یہ کائنات بے پرواہ ہے، وقت کے کوئی معنی نہیں ہے. تو وہ سب کچھ مجتمع حالت میں وہاں پہ نظر آتا ہے. اور پھر وہ سوال ظاہر ہے کہ اب ہمارے ذہن میں بھی اٹھتے ہیں کہ بھائی اس وجود کے کیا معنی ہیں اور ہم کہاں سے اپنی میننگ کو ڈرا کرتے ہیں، اور اگر یہ سب کچھ ہی بے معنی ہے تو ہم کیا وقت برباد کر رہے ہیں. تو جو فلسفے کے اندر جس طرح سے موت کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے شاعری میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو گلوریفائی کیا ہے، تو دل جو ہے دہل سا جاتا ہے اور اپنے بچوں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت ہی اندوہناک سی تصویر نظر آتی ہے. اب وہ میں آپ کے سامنے زیادہ بولنے کی جسارت نہیں کرتا، لیکن دراصل میں یہ اتنا بھرا ہوا ہوں میں اندر سے واقعہ دیکھ کر کہ جیسے کہ ہاں کہ وہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہر طرف سے وہ ایک گھرے ہوئے ہیں. اور جس علم کی طرف ہم دیکھتے ہیں، یعنی کسی حد تک ایستھیٹکس کی طرف دیکھیں ہم، تو ہر طرف سے ہمیں جو ہے نا جیسے مایوسی کا سامنا ہوتا ہے. اور وہ مایوسی صرف ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری علمی ہو، بلکہ وہ ہماری نفسیات، ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی ہے. تو پہلے تو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ اتنی کم عمری کے اندر اس قسم کا قدم اٹھانا، کہ کوئی فائنینشیل ریزن نظر نہیں آ رہا، کوئی کسی کو لڑکی پسند آ جاتی ہے، کوئی ابا نے ڈانٹ دیا، اسی وجہ سے لوگ انتہائی قدم سوچتے ہیں، کوئی ذلیل ہونے کا احساس ہو گیا. تو اتنی چیزیں اس بچے کے ذہن میں 15 سال کی عمر میں کیسے جمع ہو گئیں؟ یہ واقعی بہت اندوہناک سانحہ ہوا ہے. میں نے اس کا خط بھی پڑھا ہے، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی واقعاتی تفصیل اور بیک گراؤنڈ وغیرہ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ خط بہت کچھ بتا رہا ہے اس کے بارے میں. تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ذہن
احساس اور کامیابی، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ایسی گہری المناکی اور بے معنویت پیدا کرتی ہیں ناسازگار معاشرے میں، جو خودکشی کا ایک ذہنی طور پر قابل قبول محرک بن جاتی ہیں۔ جیسے خودکشی ایک عمل ہے، اور یہ عمل اگر معاشرہ نارملسی پہ کھڑا ہو، یعنی معاشرے کا مطلب ہے کہ لوگوں میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کی قدر اختلافات میں بھی برقرار دکھائی دیتی ہو، تو یہ ایک انسانی معاشرہ ہے، اور اس کا خوشحال یا بدحال ہونا یہ ثانوی بات ہے، بلکہ اس طرح کے معاشرے ایک خاص سطح کامیابی سے اوپر جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اب اس بچے کی موت اور وہ خط، اس نے سب سے زیادہ ہمارے افلاس کو اور ہمارے ڈراؤنے خلا کو جو ہے وہ منکشف کر دیا ہے۔ یہ خط اور یہ واقعہ یہ بتاتا ہے سب سے پہلے کہ ہم انسانی معاشرہ ہی بننے میں ناکام نہیں ہیں، بلکہ انفرادیت یہاں ایک جرم بن چکی ہے۔ بعض ہوتے ہیں معاشرے، نظریاتی معاشرے ہوتے ہیں، تنظیمی معاشرے ہوتے ہیں، ایک ریاست ان کی گارجین ہوتی ہے، تو اس طرح کی آرگنائزیشنل جو سوسائٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ خودکشی ایک غیر معقول عمل ہے، اور اس کو غیر معقول سمجھنا یا کسی مرض کا نتیجہ سمجھنا اس اقدام کو، یہ جیسے سماجی مسلمات میں سے ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے، یعنی خودکشی کی کوئی خبر ہمیں اس پر متوجہ کرتی ہے کہ کوئی فیلئر ہو گیا، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، کوئی جذباتی بحران آ گیا، اور زیادہ تر یہ ایک محبت میں ناکامی وغیرہ، تو اس سے جیسے معاشرہ ایک دو فقرے جیسے پیٹ فقرے ہوتے ہیں ان سے جو ہے سمجھ لیتا ہے۔ یعنی خودکشیوں کے ذاتی اسباب نارمل معاشروں میں نہیں گنے جاتے، وہ ایک امبریلا ڈیفینیشن ہے سوسائیڈل اٹیمپٹس یا سوسائڈ کی، کہ جس سے وہ ڈیفائن ہو جاتی ہیں سب اس معاشرے میں۔ مطلب یہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ معاشرہ اپنے سے مختلف ہونا یہ برداشت نہیں کرتا۔ اس معاشرے کی جو غیر انسانی نفسیات اور عملی پیٹرنز بن چکے ہیں، جو فرد سے گھر، گھر سے گلی، گلی سے ریاست تک پھیلے ہوئے ہیں، اس میں نیا پن، ایسا نیا پن جس سے یہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں اپنے تصور افادیت کے مطابق، وہ نیا پن نفرت کی حد تک ناقابل قبول بن جاتا ہے۔ انفرادیت کا تخلیقی نمونہ ہو تو وہ بھی رد ہو جاتا ہے، یعنی تخلیقی سے لے کر علمی، علمی سے لے کر ذہنی یا کرداری، ہر طرح کی انفرادیتیں یہاں خطرے میں ہیں۔ دوسرا یہ کہ دلدل میں کیڑے کسی کو کھڑا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کرتے، تو یہ ایک دلدل ہے بس، اور اس دلدل میں جونکیں ہی سروائیو کر سکتی ہیں، اس کو کھڑے ہو سکنے والی مخلوق اس میں سروائیو ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ لڑکا وہ تھا جو دلدل میں پیدا ہوا، لیکن یہ کہ اسے پرواز کرنے کی خواہش بھی تھی، اور اس نے پرواز کے بارے میں جتنا کچھ پڑھا تھا، دیکھا تھا، اس کی صلاحیت بھی تھی، مطلب اس کی تیاری بھی تھی۔ تو لیکن اس کو اپنے مطلب یہ کہ
پروں کو سنوارنے والا، اسے شاباش دینے والا، اس کا تعلیق بن جانے والا، بلندی کے بارے میں اس کے تصورات کو خود اس کے لیے زیادہ پرکشش اور بامعنی بنانے والا ماحول نہیں تھا اس نظام تعلیم میں، جس نظام تعلیم میں یہ رہا، اور اس کے کچھ حصے سے اس نے اپنی ذہانت میں اضافہ یا ذہنی ضرورتوں کو کسی درجے میں پورا کیا۔ مطلب انگریزی جانتا تھا، انگریزی ادب وغیرہ پڑھا، اور وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ ایبسرڈ سے بھی واقف تھا، وہ جو ٹیکنیک سے اس کے جو فقرے ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے جو فقرے ہیں، وہ لگتا ہے کہ اس نے کچھ کریٹو جدید ترین جو تخلیقی ادب ہے وہ پڑھا ہوا تھا۔ تو اب مطلب ایسے لڑکے کب تک خودکشی کرتے رہیں گے؟ یعنی جو معاشرہ ذہین ذہانت کو پروان چڑھنے کا ماحول نہیں فراہم کرتا، جو معاشرہ اچھائی کو بڑے مورل آئیڈیاز سے جڑا رکھنے کے لیے ایک سازگاری نہیں رکھتا، نہ اچھا ذہن وہ قبول کر رہا ہے، نہ اچھا کردار قبول کر رہا ہے، اور نہ اچھا دل قبول کر رہا ہے، مطلب کریٹو آرڈر بھی یہاں کا ٹوٹا پھوٹا ہے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے معلومات یا علم کے ذرائع جیسے پھیلتے جا رہے ہیں، اور ہر خبر جیسے آپ کی دسترس میں ہے، اور اسے آپ اس باخبر رہنے کا آپ ایک زون مقرر کر لیتے ہیں، آپ کی بے خبری اختیاری ہے، اب وہ جبری نہیں رہ گئی، خاص طور پہ ٹین ایجرز کے لیے۔ تو اب وہ جس رو کو قبول کرتے ہیں وہ رو طغیانی ہے، تو وہ سیلاب سا ہے معلومات کا، علم کا، جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کی ضرورت سے بہت زیادہ موجود ہے، حاضر۔ جی، تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ اس طغیانی میں بہہ جاتے ہیں، جو ذہن پوری طرح، مطلب جس ذہن میں سینس آف ڈیوٹی فلنس نہ ہو، اور یہ عمر سینس آف ڈیوٹی فلنس کی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی اس طغیانی میں پڑ جائے تو پھر وہ امید رکھتا ہے اپنے استادوں سے، ماں باپ سے، یا ایک معاشرے میں ایک ریسکیو سسٹم ہوتا ہے ہر جہت سے، ہر انفرادی بحران سے نکل آنے کا ایک خود بخود کام کرنے والا ریسکیو سسٹم ہوتا ہے، وہ رسی پکڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی حفاظتی بندوبست نہیں ہے، نہ حفاظتی بندوبست ہے، نہ معاونت کرنے والے ادارے یا افراد ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک پسندیدہ طغیانی میں اپنے دستیاب ہوش کے ساتھ بہنے والا آدمی جب کناروں پہ کیڑے مکوڑوں کی طرح فلم بنانے والوں کو دیکھتا ہے موبائل سے، تو پھر اس کا ذہن ایسا ہی بنتا ہے، یا تقریباً ایسا ہی بنتا ہے جیسا اس بچے کا بنا۔ اس کے لیے یہ اپنے لیے سب سے زیادہ ڈراؤنا بن گیا تھا، اس کو کوئی دوسرا نہ ملا، یعنی دوسرے کے نہ ملنے کی وجہ سے اس نے اپنا دوسرا بننے کی کچھ مدت کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ دوسرا میری ہی طرح ایک شخصیت ہونا چاہیے، تو دوسرا ہے نا، تو وہ دوسرا پن ایلیوژنل تھا اس کا۔ وہ ایلیوژن جب ٹوٹا
تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہی ساتھ نہیں رہ سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی میرا نہیں، حتیٰ کہ میں خود اپنا نہیں ہوں۔ یہ ساری کائنات جو ہے وہ گلیشیئرس کا مجموعہ ہے، اور وہ گلیشیئرس پگھلانے والے ہزاروں سورج ان کے سر پہ فوکس، مطلب ان کے سر پہ معلق ہیں۔ تو اس کو کوئی ایسا سہارا واقعی نہیں ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے سہارا بھی اپنی مرضی کا چاہیے تھا، کہ اگر وہ ہیلی کاپٹر آئے گا تو میں وہ رسی پکڑوں گا، زمین سے پھینکی گئی رسی نہیں پکڑوں گا۔ تو اس کا سہارے کے بارے میں بھی اپنا تصور تھا، اور یہ چاہتا تھا کہ اس کا ریسکیور خود یہ بنے۔ تو جب خود کو ریسکیو کرنے میں یہ ناکام ہوا تو پھر اس کے لیے سب کچھ میننگ لیس اور ناقابل اعتبار ہو گیا۔ تو میننگ لیسنس اور ناقابل اعتبار ہونا یعنی پورا آرڈر آف بینگ ایبسرڈ ہو گیا، بے مقصد ہو گیا، بے معنی ہو گیا، یہاں تک کہ یہ خود اپنے لیے بھی جیسے ایک بولتا ہوا عدم بن کے رہ گیا۔ زندگی جیسے اس نے نتھنگنس کے ساتھ پوری سچائی سے تجربہ کر لی کہ زندگی وجود کی قبیل سے نہیں ہے، یہ نتھنگنس کے ساتھ ہے، اور اس میں ناہلس رویہ اختیار کیے بغیر نہ مرا جا سکتا ہے نہ جیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے جب تک جیا گیا اس رویے کے ساتھ وہ جیتا رہا، اور جب اس نے سوچا کہ اب موت اس سے بہتر ہے، مطلب موت اگلا فیز ہے، شاید وہاں اس تجربے میں کوئی معنی نکل آئے، تو اس نے گویا موت کو ریسکیور بنانے میں کامیابی حاصل کی، اور موت کو بھی جیسے اپنا فیصلہ بنایا اور اس سے احتجاج کیا کہ ہر چیز ایک حادثہ اور واقعہ ہے، لیکن کم از کم میری موت میرا فیصلہ ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ لوگ جی جی اقبال خورشید صاحب تو اچھی طرح بتا سکتے۔ نہیں، میں بالکل، آپ نے کہا کہ جو انفرادیت ہے، یہ جو سماج ہے انفرادیت کا قاتل ہے، اور دلدل میں کوئی فرد کھڑا ہوا ہے تو وہ جو دلدل کا ماحول ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، یہ سمجھنا بھی چاہوں گا کہ آج کا جو دور ہے، اب سے 20-25 سال کے برعکس اب جو معلومات یا علم کہہ لیں، اس کا جو سیلاب بہتا ہوا آ رہا ہے، اور ہماری جو آج کی نسل ہے اسے وہ معلومات میسر ہے جو اب سے 10 سال پہلے ہمیں میسر نہیں تھی۔ اور ضروری نہیں کہ وہ رسل اور نشتے کو اسی طرح پڑھیں، یعنی جو پڑھنے کا عمل ہے ان کی کتابوں کا، جو فلسفی ہیں، وہ پورا ارتقائی عمل ہے۔ اب تو آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ رسل کہنا کیا چاہتا تھا، اس کے بنیادی سوالات کیا تھے، اور آپ جس طرح ایک پرتجسس اگاتھا کرسٹی کے ناول کے اندر جو تجسس ہوتا ہے، آپ اسے منہا کر کے کلائمیکس پہ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں کہ بنیادی سوالات کیا تھے۔ تو اس بچے کا جب ہم خط دیکھتے ہیں تو اس کے پاس کئی سوالات تھے جن کے نتائج شاید وہ حاصل کر چکا تھا، فیصلہ کر چکا تھا جبھی اس نے اپنی جان لی۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کے دور میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ معلومات کا سیلاب بہہ رہا ہے، اور اگر ہم لا علم ہیں تو یہ ہمارا اختیاری فیصلہ ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اسے تعلیق مل سکے یا ہم وہ اساتذہ اسے مہیا کر سکیں جو معلومات کے بہاؤ میں اس کا ہاتھ تھام سکیں؟ میرے خیال میں یہ اب مشکل ترین ہو گیا ہے، یعنی ہوگا نہیں، یہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے اساتذہ جن معلومات پہ کام چلا رہے تھے وہ معلومات تو ایک ٹھیکرے کے برابر رہ گئی۔ بلا شبہ اب وہ آسمان سے ستاروں کا برادہ گر رہا ہے، تو آپ زمین کے ٹیلے کا تجزیہ کر کے کیا متاثر کریں گے؟ اور پھر ایک سیوڈو ایکسپیرینس پیدا ہو چکا ہے۔ آج کا آدمی اپنے نفسیاتی آرڈر کو بھی ایکسٹیریئرائز کر چکا ہے، وہ اپنے تجربات اس کے انٹرنل نہیں رہ گئے،
اگر انٹرنل ہیں تو ذہن تک ہیں، تو ذہن جہاں احساسات کا بدل بن جائے اور صاحب ذہن کے لیے کامل بدل بن جائے، تو وہاں ظاہر ہے کہ ایک آپ اپنی نیچر سے لڑ رہے ہیں نا، آپ اپنے اندر کو نظر انداز کر کے اپنی گیون ڈیفینیشن کو توڑ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اب نیا آدمی ہے، اس کے سارا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹیکسٹ ہے، اس کے لیے ٹیکسٹ ہے، اس کے لیے جیسے واقعے سے پیدا ہونے اور واقعے ہی سے گھٹ جانے بڑھ جانے والا احساس نہیں ہے۔ آج کے لڑکوں کی لڑکیوں کی سب سے قابل رحم مجبوری یہ ہے کہ یہ لوگ مطلب یہ کہ یہ اپنی احساساتی تشکیل نہیں کر سکتے، یہ اپنے پرائیویٹ احساسات نہیں رکھتے، یعنی سب کے احساس ایک جیسے ہیں، سب کا رد عمل ایک جیسا ہے، سب کا غم خوشی ایک جیسا ہے، کیونکہ وہ سب جیسے وہ سامنے دیکھنے کے عادی ہیں، جیسے نفسیاتی مریض کوئی ہو تو وہ ڈیٹا جو ڈاکٹر کا ہوتا ہے وہ دیکھ کر یقین کرتا ہے اور اپنے اندر اس کی پریزنس یا اس سے پیدا ہونے والی احساساتی یا جذباتی سچویشنز نہیں دیکھتا۔ تو یہ آج کل کے نوجوانوں کا بہت سنگین المیہ ہے، اور اس کی سنگینی میں اضافہ اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ اسے المیہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس المناکی کو نہ سمجھ سکنا بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں بہت سارے تصورات اس میں شریک ہیں، بہت سارے جو ہے وہ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو نئے سرے سے ڈیفائن کرنا، یعنی اپنے آپ کو مشین کی طرح ڈیفائن کرنا، اور کوئی پرزے اگر گھسنے لگیں تو اس کا انتظار نہ کرنا کہ یہ مشین کولیپس ہو جائے خود سے، فوراً اس مشین کو توڑ دینا، اس پہ ہتھوڑا چلا دینا، یعنی سوسائڈ کو چوز کر لینا۔ تو اس کی تفصیل بہت ہے، جیسے اس میں جاننا جیسے اس وقت غم کو کم نہ کر دے، لیکن میں ایک جیسے جس کی عمر زیادہ ہے اور جو جدید دور کی چیزیں بھی تھوڑا بہت جانتا ہے، اور جس سے تھوڑا نوجوانوں سے باتوں کا مکالموں کا تجربہ بھی، ایسے ہی نوجوان جیسے یہ بچہ تھا، تو ان کی طرف سے دیا گیا ڈیٹا، وہ اگر میں اس کو اپنی رائے بنانے میں استعمال کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن کو قبول کر لیا گیا ہے انسان ہونے کو کمتر سمجھتے ہوئے۔ تو یہ جیسے ان کے نزدیک کوئی ارتقائی عمل ہو رہا ہے، پہلا ارتقائی عمل نیچرل سلیکشن کا نتیجہ تھا، اب یہ سائبر سلیکشن سے پیدا ہو رہا ہے، یعنی انسان خود کا انکار کر کے اپنے اپنی اس وجود کا اقرار کر رہا ہے جو ابھی یہ خود نہیں سمجھتا، جو ابھی یہ کمپیوٹر پہ بنا رہا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، اس بچے کو اگر فرض کیا کہ بچہ ہمارے ارد گرد ہوتا، میرا ہوتا، تو یہ شاید خودکشی نہ کرتا۔ اس کی خودکشی کا پہلا سبب ہے ذہنی تکبر، کہ ہر لڑکا سے بڑے عمر والوں کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب دور آ گیا ہے کہ جہاں سینئر ہونا پسماندگی کی علامت بن گیا۔ یہ دور کبھی انسانیت پہ نہیں آیا ہے، یعنی حکمت اساس انسانیت
ہمیشہ بڑوں سے فائدہ اٹھانے کی روایت رہی ہے، یعنی استاد شاگرد کا تصور، باپ بیٹے یعنی سینئر جونیئر کے تصورات بہت آرگینک شادابی کے ساتھ نتائج پیدا کر رہے تھے، جو اخلاقی بھی تھے، تخلیقی بھی تھے، روحانی اور ذہنی بھی تھے۔ انہوں نے جیسے چشمہ ڈھونڈے بغیر پرانے چشمے کا انکار کر دیا صحیح۔ کہ اس سے پانی نہیں لوں گا، چشمہ ابھی ہے نہیں۔ تو یہ لوگ اس دور میں جی رہے ہیں جہاں انکار تو بہت بڑے ڈیٹا کا ہے، یعنی انکار جس چیز کا کیا جا رہا ہے وہ پوری کائنات ہے، اور جس لیے کیا جا رہا ہے وہ محض خلا ہے۔ تو یہ جب ریئلائز ہوتا ہے نا آدمی کو، ظاہر آدمی ایک حد تک اپنے اختیار سے باہر بھی ہے نا، تو جب اسے یہ ریئلائز ہوتا ہے تو یا تو وہ اکتا کے خودکشی کرتا ہے، یا للکار کے خودکشی کرتا ہے، یا وہ لائف کو میننگ لیس بناتا ہے، یا اپنے آپ کو دنیا کے لیے میں مسفٹ سمجھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ جو نیا سبب پیدا ہوا ہے نا، خود وہ تحریر آپ ذرا دیکھیے، وہ ایسے لگ رہی ہے جیسے کوئی اس نے کہیں سے جمع کیے ہوئے ہوں جملے، جی وہ مربوط نہیں ہیں جیسے ایک مربوط ہوتا ہے۔ چلو مربوط نہ ہونا تو ہو سکتا ہے اس کی اس وقت کی کیفیت کی وجہ سے ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نے خودکشی سے بہت پہلے لکھے تھے، یعنی کہ خودکشی سے فوراً پہلے نہیں لکھے یہ خط جو ہے، لگ یہ رہا ہے۔ اور اس نے نیٹ پر سے جیسے بہت سارے جملے اکٹھے کیے ہیں، استفادہ کیا جو ہاں انٹرنیٹ پہ جو دستیاب ہاں مواد تھا اس نظریے ہاں، سے بس متعلق، وہ فلسفے کہ سے بھئی متعلق۔ ایبسرڈیٹی آف لائف پہ ذرا کیا کیا کہا ہے وہ، اب ہر آدمی کو پھر خودکشی کر لینی چاہیے، وہ اتنا زیادہ بتا دے گا نیٹ جو ہے آپ کو، وہ کیا ہے، وہ اے آئی، اے آئی ہے، اے آئی ٹولز۔ وہ اس کے وہ فقرے اس کے ایکسپیرینس سے پھوٹے ہوئے نہیں ہیں، اس کے یہ فقرے اس کے مشین سے ٹرانس میں ہونے کی حالت سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور یہ بہت الارمنگ بات ہے کہ آپ کے اندر سارے معنویت اور بے معنویت کے فیصلے اے آئی کر رہی ہے، آپ تھوڑی کر رہے ہیں۔ آپ تو جو چاہ رہے ہیں اس کو وہ بہت اچھی طرح اور بہت زیادہ پرکشش انداز میں اس کو بیان دے دیتی۔ آپ کہیں میں مرنا چاہتا ہوں تو اس سے پوچھ لیجئے کہ موت کی خواہش کے ذرا باوقار نمونے دکھا دو، جو پرومپٹ دے دیں گے اسے وہ اس کے بہت مطابق۔ زیادہ، اور سوسائٹل نوٹس تو بھرے پڑے ہیں۔ جی تو خیر وہ یہ میں قیاس سے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ربط نہیں ہے، اور اس میں جیسے اچانک آ جاتا ہے بہت میچور فقرہ اور بہت بچکانہ فقرہ، تو وہ ایک آدمی کے ذہن سے اتنے زیادہ مختلف فقرے نہیں نکل سکتے تو وہ مجھے اندازہ یہ ہے، اور اس اندازے کی بنا پر اگر یہ اندازہ غلط بھی ہے تو بھی مطلب یہ بہرحال ہمارے منہ پہ تھپڑ ہے سب کے، اور ہماری زندگی کو اس نے جیسے دو کوڑی کا ثابت کر دیا، یعنی کہ اس کا خط یا جو معاشرہ ہے اس میں ہم زندہ رہنے پہ اب شرمندہ رہیں گے۔ تو اور وہ جو موت کا فیصلہ کر لینا ہے، وہ ہمیں اب جیسے سب سے بڑی انسانی طاقت یا فضیلت وغیرہ کے طور پہ نوجوانوں کو محسوس کرنے کا جیسے اندیشہ ہے، اور جب ہی یہ سب وائرل ہو رہا ہے، اور مجھے نہیں معلوم لیکن آپ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ تحسین کر جی رہے جی ہوں، جی بالکل بلا کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ نصیحتیں کر رہے ہوں، یا جو بھی ہمارے جی معاشرے ایسے کا ہی عالم ہے۔ تو ہم نے خودکشی کو روک سکنے والے جینوین
وہ اسباب کو ولگرائز کر دیا ہے۔ ولگر ہے۔ ہم وہ معاشرہ ہیں جس نے زندگی اور موت دونوں کو بازاری بنا رکھا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو آتا ہے نا، وہ کہتا ہے زندگی کے بازاری پن کو میں نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی موت کو ولگرائز ہونے سے تو بچا سکتا ہوں۔ اس نے لکھا بھی ہے کہ جیسے اس سے باہر آ جاؤ یا فنا ہو جاؤ۔ اور یہ لوگ تو میری موت کو بھی ولگر بنا دیتے نا، یہاں مرنا بھی ولگر ہونے کا خطرہ رکھتا ہے اور جینا بھی۔ تو اس نے کہا چلو جینے کا تو کیا کر سکتا ہوں، مرنے کو اپنی خواہش کے مطابق بنا کے جاؤں۔ تو اس میں جو سبق لینے کی بات ہے نا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اپنے بچوں کو تم ان خودکشی سے بچانے کے لیے کیا کہو گے، کیونکہ نوجوان بھی غبی ہے، یہ کوئی ذہین تھوڑی ہے۔ میں نے تو مدتیں ہو گئی ہیں ذہین نوجوان دیکھے ہوئے، سب غبی ہیں۔ ہمارا علم کے دعوے پر اٹھنے والے تمام طبقات احمق اور بے وقوف اور جاہل ہیں، ورنہ اس معاشرے میں بچے خودکشی نہ کرتے۔ وہ یہاں کا لبرل ہو یا ریلیجس ہو، یکساں درجے میں جاہل ہے اور یکساں درجے میں ڈی ہیومنائزڈ ہے۔ مطلب یہ زہریلا ہے، اس کے پاس زہر ہے، اس کے پاس آگ ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے نا۔ لبرل ہے، وہ لبرلزم کو نہیں جانتا، اور مذہبی تو ظاہر ہے، تو وہ تو خیر سب کچھ جانتے ہیں مذہب۔ تو ان کو سب کو اگر ان کی اپنی مانی ہوئی کسوٹیوں پر پرکھا جائے تو میں ایک وسیع تعلق و تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی ہی قبول کی ہوئی کسوٹیوں پر کھرے نہیں اتر سکتے، لبرلز ہوں، ایتھیسٹ ہوں، ناہلسٹ ہوں، ریلیجس ہوں، اسپریچولسٹ ہوں، ادیب ہوں، شاعر ہوں، سب اس معاشرے میں ہر نسبتاً بلند دکھائی دینے والی ایکٹیویٹی یہ گھٹیا لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں گھٹیا پن ایک وبا ہے، اور یہ وبا کووڈ سے بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کی ویکسین خود بنانی پڑتی ہے۔ تو کووڈ میں تو ہم لوگ خوش تھے نا کہ وہ یار بنا ہی لیں گے، تھوڑا سا 2-4 مہینہ صبر کرو۔ میں تو اسی طرح تسلی دے رہا تھا اپنے آپ کو کہ وہاں سے آ ہی جائے گی، ہمیں کیا وہ سب کرنا۔ تو یہ ہمارا جو رویہ ہے نا، یہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح مرنے سے بچانے کی بجائے ان واقعات میں اضافہ کرنے کا ایک منطقی، جینوین اور اخلاقی سبب بن جائے گا کہ اس سے نکلو، اس سے نکلو، اس سے نکلو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ لگے گا کہ بھئی جانوروں سے دور ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ حیوانیت گلوبل ہو چکی ہے، تو اب اس سے نکلنے کا راستہ گولی۔ تو اب اس میں وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو دیکھ کر اگر میں اپنے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، وہ اگر مجھ سے پوچھیں، اب یہاں بالکل دل بدل ہو کے بات کریں گے نا، تو ان سے میں کچھ باتیں کروں گا۔ ایک بات یہ کہ تم اپنے آپ کو کوئی توپ شے نہ سمجھو، تمہاری انفرادیت بھی کاسے میں ملی ہے تمہیں، اور تمہاری اجتماعیت تو بن ہی نہیں پائی۔ تو موجودہ ذہانت جو ہے نا، وہ ہے آنکھوں کا زیادہ چیزیں دیکھ سکنا، اور انگلی کا بہت اچھی طرح کمانڈ کے ساتھ حرکت۔ یہ تمہاری کل پونجی ہے کہ تم جو دیکھنا چاہتے ہو وہ دیکھ سکتے ہو، ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے۔
کہ یا ناروے کیسا ہے، اب وہ تخیل کا موضوع تھا ہماری جوانی میں ہمارے لیے. اب جہاں چاہے آپ دیکھ لیتے ہیں. تو آنکھیں اور انگلیاں جہاں لوگوں کو اپنی نظر میں بڑا بنا رہی، تو یہ بہت پیتھیٹک صورتحال ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نوجوانوں کو کسی ایک لفظ کا بھی انفرادیت پیدا کر سکنے والا علم نہیں ہے، کسی ایک لفظ کا بھی. اب اور جب اور تب کا بھی یہ ابھی پرکھے نہیں گئے ہیں. آپ سمجھے نا کہ رات کسے کہتے ہیں، ان کا جواب بالکل ایسا ہوگا کہ اس کے ایک مرتبہ دوبارہ یہ تنہائی میں سوچیں گے تو انہیں شرم آئے گی. رات کے لفظ پر اپنے علم، رات کے لفظ کے بارے میں اپنے علم پر، تو لفظ سے مغایرت پیدا کر لینے والا ذہن کبھی مثبت معنوں میں حکیمانہ، فلسفیانہ یا تخلیقی ذہانت نہیں پیدا کر سکتا. وہ ہمیشہ جگلری کرے گا، وہ ہمیشہ یہاں سے دیکھے ہوئے پیٹرنز کو نافذ کرے گا. اب ظاہر ہے اس سے کہو کہ ہر زاویہ تصویر کر دو ایک چوکٹے میں، تو یہ تو کر دے گا. میں نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مصور نہیں کر سکتا. یہ پیٹرنز اتنے بنا دے گا کہ پکاسو بھی پیچھے، بہت پیچھے ہے. تو یہ لوگ اس سے پیٹرن بنوا کر پکاسو کو کہتے ہیں کہ وہ ماضی کا قصہ ہے. یعنی پکاسو کو بھی بہت حقارت سے مسکرا کے دیکھتے ہیں. یہ نفسیات جو پیدا ہو گئی ہے جدید تعلیم اور اے آئی کے ملاپ سے. جدید تعلیم کا بھی حال ہے، مذہبی تعلیم میں لغت کا علم اچھا ہے، جدید تعلیم میں لغت کا علم بالکل گھٹیا اور بچکانا ہے. یہ انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں، یہ خلاصیوں کی اور اخبار پڑھنے والی انگریزی سیکھ کے نکلتے ہیں. یہ کوئی شیکسپیئر کو سمجھنے والی انگریزی تھوڑی سیکھ کے نکلتے ہیں ہمارے اداروں سے. تو ان کے یہاں ہر چیز کا ایک التباس یقین کا روپ دھار رہا ہے. ان کی خواہشیں ان کے حاصلات بنتی جا رہی ہیں. یہ کتنا بڑا ڈائلیما ہے جس میں یہ لڑکا مبتلا ہے کہ یہ اپنی خواہشوں کو اچیویبل نہیں بلکہ ویل اچیوڈ سمجھتا ہے. اس کی خواہشیں ہی اس کے حاصلات بن گئے ہیں. تو یہ جملہ اگر آپ کسی لاکم وغیرہ سے کہیں تو وہ اس پہ مطلب یہ کہ وہ بہت دیر کے لیے افسردہ ہو جائے گا. مطلب یہ جملہ، اور ہمارے عام آدمی کے لیے، عام آدمی کیا تعلیم یافتہ آدمی کے لیے ایک لایانی فقرہ ہے. تو جہاں زندگی کو معنی اور قلب کو گداز اور پیشن فراہم کرنے کا وسیلہ بن سکنے والے فقرے اور اقوال یا ٹیکس ہیں، وہ آپ کے لیے لایانی ہو چکے ہیں. مطلب آپ کو سننا پڑے گا کہ یہ لایانی باتیں ہیں، خیالی مینار بنائے جا رہے ہیں. یہ ویریفائیبل نہیں ہے. انہوں نے لفظ رٹ رکھے ہیں ویریفائیبل اور فلاں فلاں. ذرا سا روک کے پوچھو ویریفیکیشن کہتے کسے ہیں؟ پوائنٹ سنٹ ادھر ادھر کریں گے. ہاں اگر آپ ایک دن کا وقت دے دیں تو چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوری کتاب لا کے رکھ دیں گے، وہ ہمارے کسی کام کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اس میں سب سے پہلے ایک تو انہیں اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. وہ یہ کہ آپ کو سب سے کم بھروسہ اپنے ذہن پر ہونا چاہیے. آپ سب نوجوانوں کو میں بلا استثناء کہہ رہا ہوں کہ ان کو سب سے کم بھروسہ اپنے علم، اپنی ذہانت اور اپنے شعور پہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شعور بے حسی کے ماحول میں ہے. اب یہ دوسرا ہے،
یعنی معلومات اور علم میں فرق یہی ہے نا کہ علم پیشن کے ساتھ ہوتا ہے، ہر علم پیشن کے ساتھ ہوتا ہے، معلومات جو ہیں وہ بالکل ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، معلومات انٹرنلائزیبل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بس ریلا چلا آ رہا ہے۔ آپ کو کیا فکر، لائبریری جائیں، کتاب کھولیں، یوں یوں دماغ کو تھکائیں اور دل کو للچائیں، دل کو للچائے بغیر جو بھی حاصل ہوگا وہ علم نہیں ہوگا۔ واہ، واضح ہے نہیں بات؟ جی ان بیچاروں کو دل ہی نہیں ہے، اور وہ میں بتاؤں گا کہ دل نہ ہونے کے مظاہر کیا ہیں، لیکن ذہن یہ کہ ان کا ذہن تو حافظہ ان کا جس کا بلا ضرورت ہو جائے تو معلومات بھی کوئی اثر نہیں رکھتی نا، یہ معلومات جمع کرتے رہتے ہیں، بھولتے رہتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا، یہ معلوم ہو گیا، اب یاداشت اس ہاں طرح یاداشت تو اس طرح رہی نہیں، ہاں، یاداشت میموری تو اب آپ کی یہ ڈبہ ہے نا، باہر تو وہ جب انہیں آئے گا یا پتہ نہیں کیا دیکھا تھا تو ہسٹری میں جائیں گے اور کچھ نیا نقطہ وہیں کلک کر کے وہ کہیں گا اچھا اچھا یہ دیکھا تھا، پھر بند کر دیں گے۔ تو یہ تو معلومات کی کنٹینمنٹ بھی غیر انسانی ہے۔ تو پہلی بات میں اپنے پوتوں سے نواسیوں سے سب سے یہ کہوں گا کہ اپنے دماغ پر اعتماد نہ کرو، تمہارا دماغ تمہاری کھوپڑی میں نہیں ہے، تو جو شے کھوپڑی میں کام ہی نہیں کر رہی اس پہ اعتبار نہ کرو، تمہارا دماغ دوسروں کے قبضے میں ہے، باہر پڑا ہوا ہے، تو اس پہ کیا اعتماد کرنا، جس کو تم بار بار بدل نہ سکو، جسے قبول کرنے، جسے رد کرنے کی خواہش بھی تم میں نہ پیدا ہو۔ دلیل پیدا ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے، بعض چیزوں کو آدمی جان کے پھر چاہتا ہے کہ اس کو میں رد کر دوں، چاہے ساری عمر رد نہ کروں، تو اس کا وہ جاننا اس کے علم کا حصہ نہیں بنتا جس سے وہ مغایرت رکھتا ہے، واضح ہے نا؟ تو اب ان لوگوں کے پاس کوئی قینچی وغیرہ سینسر تو ہے نہیں لگا ہوا، ان کو جہاں لگا دو یہ جیسے لالچی بچوں کی طرح تسلا لیے ہر دیگ کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور دیگ میں بھی وہ سوراخ، ارے وہ چھلنیاں لے کر یہ قورمہ لینے دوڑ رہے ہیں، تو چھلنی میں قورمہ کتنا آئے گا؟ تو اب یہ دوسرا انہیں فوراً چاہیے کہ یہ غور کرنا سیکھیں، یہ ذہن کو تنہا غور کرنے پر مائل کریں، اسے معلومات فراہم نہ کریں، معلومات کا ریلا کاگنیشن کا قاتل ہوتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اپنے اور ہے ہی نہیں دماغ، اب جس کو غرہ ہو کہ میرے پاس دماغ ہے، واقعی کہتا ہوں کہ وہ آ کے یہاں بیٹھے، اسے 5 منٹ میں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس ذہن نہیں ہے، یا ذہن جس سے وہ سمجھ رہا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ دوسرا ہے احساسات، ذہن اگر اپنا نہ ہونا تو احساسات بھی آرٹیفیشل ہو جاتے ہیں، ذہانت آرٹیفیشل ہو جائے تو کیونکہ ان کا سورس تو ذہن ہی ہے نا احساسات کا، تو ذہن ہیومن دماغ رہا نہیں تو احساسات کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غصے اور جارحانہ احساسات کے سوا کوئی احساسات ایسے نہیں رہ گئے جو ہمیں ہمارے معلومات کے خلاف فیصلہ کروا سکیں۔ یہ بھی ایک بحران ہے نا، کہ جس کے لیے میں خود کو قربان کرنے پہ تیار ہوں۔ تو احساسات بھی نیچرل سے کی جیسے ایک گروتھ نہیں ہے، پھر ہمارے یہاں احساسات اجنبی ہوتے چلے جا رہے ہیں،
جس طرح تخیل اجنبی ہو چکا ہے اب آپ کے لیے، تو تخیل اجنبی ہو گیا تو جذبے اور احساسات بھی اجنبی ہو رہے ہیں. آپ ہر چیز کو اپنے سے اگل کے اپنے آپ کو اس کے تابع کر رہے ہیں. تو احساسات بھی یعنی کہ اس کا وہ کیا ہے کہ کبھی اپنا حوالہ ذہن میں آئے بغیر رونا آیا ہے؟ کبھی اپنوں کو حوالہ بنائے بغیر قہقہا لگایا ہے؟ ہنستے ہنستے جیسے آنسو نکل آئیں. کبھی کسی احساس سے خوشگوار انداز سے مغلوب ہونے کا تجربہ حاصل ہوا ہے؟ یہ سروے کروا لیجئے کہ آپ کو خوشی ہو رہی کہ پیٹ میں درد ہوئے چلا جا رہا ہے سب، اور آپ ہنسی نہیں روک پا رہے. ایسی ہنسی کا تجربہ ہے آج کل کے نوجوانوں کو وغیرہ وغیرہ. یا یہ کہ اپنے آپ کو کسی پر قربان ہوتے ہوئے دیکھنے والا آئیڈیالزم یا رومانٹسزم. ہم تو ہر ایک کو قربان ہو جاتے تھے، اس پہ گولی چلی ہم نے سینے پہ کھا لی. اس طرح کے جو بالکل سرریلسٹک تخیلات ہوتے ہیں، یہ تخیلات آپ انہیں پرولونگ کرتے جانے میں دلچسپی محسوس کرتے ہیں اگر اکیلے بیٹھ رہے ہوں. تو آج کے نوجوانوں کے یہ تجربات ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی خود پر فوکسڈ ہوتا ہے، اور خود پر فوکسڈ ہونے کی وجہ سے یہ دوسرے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. دوسرا اس کے لیے تکلیف دہ بن جاتا ہے، دوسرا اس کے لیے مد مقابل چیلنج بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی دوسرا اس کے لیے انوانٹڈ بن جاتا ہے، مجبوری ہے دوسرا، انتخاب نہیں ہے. یہ اتنی بھیانک بات ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ اتنی بھیانک بات ہے کہ حساس آدمی کا دل بند ہو جائے. مطلب اگر بند ہو جاتا ہے تو یہ اچنبے کی چیز نہیں ہوگا کہ یہ سن کے اس کا دل بند ہو گیا کہ یا اللہ یہ. تو تمہارا دوسرا کہاں ہے جو تمہیں اپنے لیے غیر ضروری بنا سکے؟ اگر نہیں ہے تو تم انسان نہیں ہو. یعنی انسان کی تعریف یہ سماجی حیوان فرض کیا کہہ لو، اس میں تو سماجی حیوان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی خواہش سے دستبردار ہو جانا دوسرے کی خواہش دیکھتے ہوئے. پھر یہ کہ سماجی تعلق خیر خواہی اور احساس کے ساتھ ہوتا ہے تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. خاندان جنم لیتے ہیں تو وہ ایک پورا نظام احساس بنا دیتے ہیں جو نہ کتابوں میں ہوتا ہے نہ فارمز میں ہوتا ہے. وہ جیسے کرنٹ کی طرح ہر آدمی میں کہیں شارٹ ہو گیا تو وہ اس کا شارٹ ہونا بھی پتہ چل جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے کرنٹ کی طرح. وہ یہ آپ کا کوئی ایسا محبوب ہے جس کے لیے آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں، جس کے سامنے بیٹھ کے اپنا خیال آنا برا لگتا ہو. یہ ہے نا، آپ نے ایسا نہیں کوئی غیر فطری بات ہے. اسکرین کے سامنے سب کو اپنا خیال بھی برا لگنے لگتا ہے کہ اگر اس کو وہ کھانسی آ رہی ہے، وہ جانا چاہتا ہے، وہ چھینک آ رہی ہے، تو وہ مانیٹر کو جو چھینک سے بچانا ہے وہ بہت مقدس چیز ہے، تو اس کو مڑنا برا لگتا ہے، وہ چھینک کا وقفہ برا لگتا ہے. باتھ روم جانے خواہش ہو کہ یار عجیب جسم ملا ہے، بتاؤ لا حول ولا قوت، اچھا خاصا اس میں فنا تھا، محو تھا، اور یہ اچانک اپنا جسم آ گیا. یہ یاد رکھیے، یہ اولاد کا آنا برا لگتا ہے
کہ آپ لگے ہوئے اور بچہ کر رہے ہیں کہ ابا یہ کر دو ابا وہ کر دو، تو وہ برا لگتا ہے، یعنی کہ حلق میں کڑواہٹ پیدا کر دینے کی حد تک برا لگتا ہے. اور ابھی کچھ کو لگتا ہے، آگے آگے چل کے ظاہر سب پھیلے کو گا. لگے بلا شک. تو اب آپ ایک روبوٹک سیلف ہوڈ اور آئی ایمنیس کا پر اتنا تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ زندہ داؤ ناگوار ہو گیا ہے. تو اور آپ بھی اس کمپیوٹر پہ اپنی جان نہیں دے سکتے. کہیں بھائی چیٹ جی پی ٹی کے لیے نثار ہو جاؤ گا، یہ کیا فضول سوال ہے. اور جتنے انسانی آئیڈیالسٹک احساسات ہیں اور تخیلات ہیں، وہ آج لوگوں کی نظر میں پسماندگی ہے. یعنی جن احساسات اور تصورات نے میر حافظ ایسے شاعر پیدا کیے، کافکا جدید ورژن میں کافکا ایسے لوگ پیدا کیے، اس کو یہ بے وقوف بیٹھا کہہ رہا ہے کہ یہ تو پسماندگی ہے. آپ بڑی بڑائی کو پسماندہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کن لوگوں میں رہیں گے پھر جا کے؟ اور آپ اپنے خالی باطن جو آسیب زدہ ہے، جس کی طرف نظر کرنے کا آپ کے پاس نہ وقت ہے نہ خواہش ہے، اس آسیبی گھر کا خیال کب تک نہیں آئے گا آپ کو؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو وہاں سے بھوت جو ہے پکڑ کے اپنے اندر کھینچے گا. اس وقت بس آپ پستول ڈھونڈیں گے. واضح ہے نا؟ جی جب سر، آپ جی پر خود آپ کا بھیانک پن اور غیر ضروری پن اور خالی پن کھلتا ہے تو وہ شرم آتی ہے اور درد سے مر گئی. تو ہاں میں جی ایک دو جی جملے کہتا ہوں تاکہ یہ بالکل عام فہم ہو کہ تم بتاؤ تمہارے لیے ماں باپ کیا ہیں. تمہیں ہر 6 گھنٹے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار دیر ہو گئی انہیں نہیں دیکھا. تمہیں اپنے بچوں کا تو ہوتا ہے، لیکن وہ بچوں سے تعلق بھی نیچرل نہیں رہا، وہ ذمہ داری سے خالی ہو گیا. والدین کا تعلق ذمہ داری کے ساتھ ہے، محبت سے خالی. بچوں کے ساتھ تعلق عاشقانہ وفور کے ساتھ ہے، لیکن ذمہ داری سے خالی ہے. تو اس میں بھائی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ دوسرے کون ہیں. ایک دوسرا نہیں، وہ تو بت پرستی ہے. میں اب ان دوسروں میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں جو مجھے اپنے خیال سے شرمندہ ہونا سکھاتے ہیں، جو مجھے خود پر جیسے ہنسنا سکھاتے ہیں. تو یہ اگر نہیں ہے، اور وہ اقدار بھی ہوتی ہیں، اشخاص بھی ہوتے ہیں، تو اب یہ آدمی جو فرسٹریٹڈ ہے یا بالکل ڈی ہیومنائزیشن کے راستے پہ ہے، یہ سب دوسروں کو چھوڑنے کا بہانہ اس کے پاس بہت مضبوط ہے. یہ فوراً خدا کا انکار کر دیتا ہے. ہر آدمی اپنی خودکشی کا جو پہلا قدم ہے وہ خدا کے انکار سے اٹھاتا ہے. ظاہر ہے جب خدا ہی کا انکار کر دیا تو اماں ابا کیا یاد دلائیں گے؟ وہ ہماری طرف بھی نظر کرو. وہ کہے میں نے خدا کو چھوڑ دیا تو آپ لوگ کیا چیز. وہ کرتے کرتے سبھی کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب اسے خدا کا نہ ہونا بے آسرا پن میں مبتلا کرتا ہے، اور کیونکہ خدا کا نہ ہونا اس کے کسی ہفت خواہ کا نتیجہ نہیں ہے. خدا کا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. چلو خدا کا نہ ہونا تمہارے لیے کوئی معنی پیدا کر دے، وہ بھی نہیں. وہ اس ناہیلزم کی جیسے ایک کشش ہے جو اپنے آپ کو یہاں سے شروع کرواتی، کوئی خدا نہیں.
سر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی معنی نہیں ہے زندگی کے، جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا کا نہ ہونا ایک مسئلہ ہے، لیکن خدا کے نہ ہونے میں بھی کوئی معنی لوگ پیدا کر لیتے نا کہ خدا کے نہ ہونے میں بھی. تو میری گزارش یہ تھی کہ جیسے یہ تو بہت پرانا سا سوال ہے اور لیکن بنیادی سوال ہے کہ کیا لائف میننگ لیس ہے. تو اس کو اگر آپ سوال کی طرح ٹیکل نہ کریں، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ مقدمے کی طرح رکھے، اور کیونکہ اب ہر آدمی کے رسائی آپ تک نہیں ہے، یا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں تک رسائی نہیں ہے، یا وہ لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو ان نوجوانوں کے سوالوں کو انٹرٹین کر سکیں. تو میری درخواست یہ تھی، جیسے مجھے یاد ہے میں لندن میں تھا تو آپ کا بڑا فون پہ وقت ضائع کرتا تھا، تو مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا، اور پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ خدا کے بغیر یہ لوگ زندہ کیسے ہیں. پھر سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ خدا کے انکار کے ساتھ بھی انسان کوئی اپنی کائنات بنا لیتا ہے. تو اگر کوئی مقدمے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ بھئی میں تو یہ مانتا ہوں کہ لائف کی کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ وہ پھر اس سے جیسے باتیں شروع کروں گا اور یہ بات کہنے میں اسے سچا سمجھوں گا، سنجیدہ سمجھوں گا. اس پہ چاہے دل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوئی فیشن میں کی لپیٹ میں آ گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جس طرح بھی ہو، میری پہلی تشخیص چاہے دوسری ہو، لیکن میں اس پہ ججمنٹل انداز نہیں اختیار کروں گا. میں اسے خدا کے نہ ہونے اور ہونے کے جیسے ماحول میں اپنے ساتھ گھماؤں پھراؤں گا. کہیں اس کو آگے رکھوں گا کہ اگلی گلیاں یا تمہیں معلوم ہے، پھر خود آگے ہو جاؤں گا کہ اگلے راستے میرے فون میں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نوجوانی کے مسائل حل نہیں کر سکتے، کیونکہ نوجوان وہ کیا نام ہے قائل نہیں ہونا چاہتا. یعنی وہ قائل ہونے کے لیے جو دلائل ہیں اکثر اسے پہلے سے معلوم ہوتے ہیں. ضرور خودکشی گناہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری چیزیں اسے پہلے سے، کیونکہ مکمل چیزیں کلیشے بن جاتی ہیں. ججمنٹ کوئی بھی ہو وہ کلیشے بنتا ہے، تو وہ اس ججمنٹ کے مطابق زندگی گزارنے والے اس میں نقص اور حرکت وغیرہ کو منسوب رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ تازگی حاصل کرتا ہے. لیکن اب جیسے خدا ایک ججمنٹ ہے، خدا کو ماننے والے ہی سنجیدہ نہیں ہیں، تو خدا کی کشش جو ہے اس کے ماننے والوں سے پیدا ہوتی ہے. تو وہ جب نہیں ہے تو اب میں بس اس پہ کہ بھئی خدا ہے، یہ دلیل وہ دلیل، اس بے فائدہ بحث میں نہیں الجھوں گا. میں اس سے کہوں یار خدا ہے تو اب کیا ہو، خدا نہیں ہے تو کیا ہو. مطلب ایک محبت کے ہاتھوں میں اپنی لگام دیے رکھنے والی حکمت کے ساتھ اس کے ساتھ چلوں گا، اور کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ یہ اٹھے تو بس مان کے اٹھے. ہو سکتے ہیں مہینوں لگے، لیکن میں اس سے یہ ضرور کہوں گا کہ ملتے رہا کرو. وہ ظاہر ہے کہ ایک ہماری معاشرت کا فقرہ ہے، تو جو بھی دوبارہ آپ کے پاس آئے گا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیار ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں. بس پھر اور وہ بھی جیسے دیکھیں خیر خواہی سب سے بڑی دلیل ہے. میں نے ایتھیسٹوں کو بدلا ہے، داڑھیاں رکھ لی ہیں صرف اس سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس محبت میں تسکین اس وقت ہوگی جب تم اللہ کو مان لو. یہ بھی انسیڈ رہتا ہے، تو یہ اس سب سے پہلے تو آپ پر اسے اعتبار ہونا چاہیے نا کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو اپنے جیسا نہیں بنانا چاہ رہے. اچھا شکیل صاحب، آپ بھی سوالات شامل کیجیے گا. بس میں 2 سوالات جلدی سے آپ کے سامنے ایک ساتھ رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو نہیں بچے، ایک ساتھ نہیں، اب انہی سے ہاں جیسے اسی سوال جی پہ اب بولیں یہ دونوں. یار نہیں، میں یہ ضرور ایک بات ہوئی کہ ڈیٹا اس وقت بہت زیادہ ہے
ہمارے سامنے ڈیٹا کی فراوانی ہے، اور یہ جو نئی نسل ہے جس میں شاید ہم بھی ہوں، وہ ارتقائی عمل سے گزرنے کے بجائے جواب آپ کی یہاں نئی نسل میں اگر ہم یہ کہیں واقعی نہیں آپ چلو تو جواب تک پہنچنے کا فیصلہ تو پہلے کیا جا چکا ہے، یعنی جواب سب کے پاس موجود ہے، سوالات نہیں ہے، ارتقائی عمل نہیں ہے، جواب ہے، اور آپ نے کہا تکبر بھی ہے کہ میں حتمی ہوں۔ لیکن ایک چیز جو آپ نے شروع میں کہی تھی کہ جو ریسکیو کا سسٹم ہے وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، وہ ختم ہو گیا، تو یہ جو متکبر نسل ہے، شاید جو خودکشی کی سمجھاری ہے یا ناراض ہے یا انکاری ہے، اس پہ بھی کچھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی، لیکن جو ریسکیو کا سسٹم نکل گیا سماج سے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہے، اور وہ دوبارہ سے کیسے ہم اسے ریسٹور کر سکتے ہیں؟ اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، اساتذہ پہ ہے، اور وہ جو آپ کا ورلڈ ویو ہے جس کی پابندی کرنا آپ کو جبر کے احساس میں نہیں رکھتا، اس ورلڈ ویو کے اسپوکس مین کا پیدا کردہ جبر ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس ورلڈ ویو کو قبول ہی نہیں کر سکتے جو بائنڈنگ ہوتا ہے جب تک آپ کو اس کی اونرشپ نہ ملے، تو وہ اونرشپ ہے ہی نہیں۔ تو یہ سب ہے، اور پھر یہ کہ ججمنٹس ہیں، ڈسٹرکٹیو ججمنٹس، تحقیری تبصرے، یہ سب سینئرز کی طرف سے جو معاشرے کا زندہ ماضی ہوتے ہیں، تو ہر حال میں ایک ماضی زندہ حالت میں ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے بزرگ ہوتے ہیں، تو وہ جب یہ سب کر لیتے ہیں تو وہ اصل میں ان کو قتل کر کے خودکشی کرتا ہے۔ اس لڑکے نے پورے بڑوں کو قتل پہلے کیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ بس اب میں نے کچھ معنی پیدا کیے، کچھ اچیو کیا، اور اپنے جیسے لوگوں کے لیے راستے کو ہموار کر دیا۔ یہ ضرور دیکھیں، یہ احساس تنہائی، دوسرے کی ضرورت سے بے حسی کے عالم میں اگر ہے نا، تو یہ بہت غیر انسانی ہے، اور اس میں ایک ایول ذہانت کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ ذہانت آپ کو منفرد تو بنا دے گی باہر کہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنے اوپر آپ ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، اور آپ متکبر ہیں۔ وہ تو بلا شبہ اس طرح کے مطلب واقعات میں نیٹشے نے خدا کو دلیل سے نہیں وہ کیا، فیصلہ کیا اس کی موت کا۔ مثال تو یہ ابھی نیٹشے کو ہم کوئی ملزم نہیں بنا رہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، لیکن وہ تو فیصلہ کر گیا مرگی کے مرض میں کہ خدا مر چکا ہے تاکہ میری موت آسان ہو جائے، نہیں خدا کی موت کو مان لو تو میرا مرنا تمہارے معنی پیدا کرے گا تمہارے ذہن میں۔ اس کے بہت بڑے مسائل تھے۔ اب ان لوگوں نے سوچ دیا خدا مر گیا ہے، نیٹشے بنے بغیر یہ خدا مر گیا ہے کہ نعرے لگا رہے ہیں، تو اس سے جو ایک کھوکھلا پن آتا ہے نا، ہر خلا کو آگ بھرتی ہے، باطن کے خلا کو آگ بھرتی ہے، وہ آگ کی فراوانی، آگ کی سپلائی لامحدود ہے، یعنی آپ کے باطن کو نئے غیر مطلوب چیزوں سے بھرنے کی سپلائی سسٹم جو ہے وہ لامحدود ہے، وہ بہت رنگین ہے، وہ کسی احساس تکلیف کے بغیر ہے، وہ ایک عجیب طرح کے اعتماد میں لپٹ کر آپ تک پہنچتا ہے، تو آپ گویا بالکل جیسے بیس اپنی کھو چکے ہیں نا، تو خلا میں اگر جنت بھی نظر آ رہی ہو تو بے فائدہ ہے نا، کہ آپ قدم تو رکھ نہیں سکتے اس جنت میں، تو یہ اے آئی وغیرہ جنت میں معلق کر تو دیتی ہیں، لیکن بس تجربہ نہیں بننے دیتی۔ سر میں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شام میں جو آپ فرما رہے تھے کہ فلسفہ مر نہیں رہا بلکہ فلسفہ مار رہا ہے، تو ایک تو یہ کہ جو بچے فلسفہ ادب وغیرہ پڑھتے ہیں
تو وہ اپنی حفاظت اور کیسے کریں ان خیالات سے. اور دوسرا ایک جڑا ہوا سوال یہ ہے, وہ تھوڑا پرسنل سوال ہے, کہ آپ نے بہت زیادہ پڑھا فلسفہ, ادب, علوم وغیرہ, تو کیا آپ بھی ان مراحل سے گزرے؟ خیالات آپ کو آتے تھے اس قسم کے سوسائڈل تھاٹس؟ مجھے آتے تھے قیس اور مجنوں کی طرح مرنے کے خیالات. یعنی کہ لیلا کے بغیر قیس تھے, لیلا کے بغیر قیس تھے, شیریں کے بغیر فرحات تھے. تو اب ہمارے موت کی خواہش جینوین تھی, شیریں ہے نہیں, فرحات پہلے ہی سے بن گئے, اور فرحات ہم سچے تھے. تو یہ لڑکے نہیں سمجھ سکتے یار, وہ سب بتایا تو یہ کہیں گے پتہ نہیں کون سی دنیا ہے. جتنا انسان کو اجنبی کیا ہے ان نوجوانوں نے, جتنا اپنے آپ کو اپنی نظر سے غائب کیا ہوا ہے نوجوانوں نے, یہ نوجوان جو جدید قسم کے ہیں نا, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یہ تمہیں دیکھنے والا دل سے رو رہا ہے, وہ تم پہ اعتراض نہیں کر رہا ہو, تم اس کے بچے ہو, وہ تمہیں دیکھ دیکھ کے اس کا جی کڑھ رہا ہے, وہ خود ڈپریشن میں چلا گیا ہے. تو ان کو کوئی قدر نہیں ہے, نوجوانوں کو اس بات کی تھوڑی قدر ہے کہ یہ ماں باپ, چلو اور تو دوسری بات ہے, ماں باپ کتنے پریشان ہو رہے ہیں. اس لڑکے کو اس بات کا کوئی اندازہ تھا کہ اس کے اس عمل سے اس کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی, اور جن تکلیفوں سے بچنے کے لیے اس نے خود کو مارا ہے, اس کے مرنے سے اس سے ہزاروں گنا گہری تکلیفیں ان کا مقدر بن جائیں گی. کیونکہ اس کے لیے وہ بھی غیر, جو آخری فقرہ ہے وہی بتا رہا ہے کہ یہ بے وقوفی نہ کا باپ کو یہ کہہ سکتا ہے مرتے ہوئے بھی, مطلب میں باپ سے ناراض ہو کے خودکشی کروں تو اس کے خط میں اس کا ادب ملحوظ رکھوں گا. تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. اور لیکن یہ بات نہیں, یہ سنگ دلی نہ پیدا ہو جائے کہیں, انڈیفرنس نہ پیدا ہو. اس سب کے نوجوانوں کو اس نوبت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہم ہیں, کیونکہ ہم ان کے سوالات کو اہمیت نہیں دیتے, ہم ان کے سوالات میں ان کا چل کے ساتھ نہیں دیتے, ان کے سوالات کو اپنے سوالات بنا کر خود ان سے مدد نہیں لیتے. کبھی کوئی جو بحران پیدا کرنے والے مسائل ہوتے ہیں نا اندر سے, وہ اسی سے اگلوانے چاہیے تو ٹھیک ہوں گے, ورنہ نہیں. تو اب مجھے اس سے وقت لگانا ہے اسے. کئی لڑکوں کو میں کہتا تھا یا سینے سے لگ کے کھڑے رہو, تو ان کا ٹھیک ہو جاتا تھا. میں اتنے عمل سے کہ جیسے کھڑے ہوگا سینے سے لگا لیا, یار تم کیا چاہیے, خدا ہے نہیں ہے ان چکروں پھنسے, وہ آدمی تو ہے نا. تو آدمی ان کے تجربے میں نہیں ہے نا, تو جس کے تجربے میں آدمی نہیں ہے وہ خدا کو مان ہی نہیں سکتا. اللہ. تو ان کی مجبوری سمجھو نا, کہ ان کو خدا کوئی مصرف ہی نہیں, وہ بچے مر رہے ہیں وہ دیکھے جا رہا ہے. اب ان کے غم بھی آئیڈیالوجیکل ہیں, یعنی خدا کو نہ ماننے کے لیے یہ پیتھیٹک صورتحال بنا دیتے ہیں, لیکن خود ان کو کوئی غم تھوڑی ہے. یعنی جس ہمدردی کا تقاضا یہ خدا سے کر رہے ہیں, اس ہمدردی سے خود پوری طرح خالی ہیں. یہ کیسا تضاد پیدا ہو رہا ہے, اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں, کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیشنز بھی وہ ولگر ہیں, خود غرضی کے ساتھ ہیں, خود پسندی کے ساتھ ہیں. ان کی تمام باتیں ان کے وجود سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. ان کا ہر واز اگر کسی پر مکمل طور پر بے اثر ہے تو وہ یہ خود ہیں.
اور ہم ہیں ایسے، مطلب میری نسل کے لوگ ریاکار ہیں، دنیا طلب ہیں، اپنے اپنے کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی جماعت، امت اور گروپ اور گینگ جو بھی نام دے دیں وہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اولاد کو غلامی کے ماڈل پہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اولاد سے دنیاوی مفادات رکھتے ہیں، اور اولاد پر سے اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ ہم نے تم پر اتنا انویسٹ کیا ہے، ریٹرن کا وقت کب آئے گا؟ بار بار اولاد کو یقین دلاتے ہیں یا ہوشیار کرتے ہیں کہ دیکھو بڑھاپے میں ہمارا بہت خیال رکھنا جیسے ہم نے بچپن میں تمہارا رکھا۔ اب یہ سب جملے غیر انسانی ہیں، یہ سب تعلق کے تمام اسالیب اور ان کا اظہار یہ پورا کا پورا درندوں جیسا ہے۔ تو بچے میں وہ منتقل ہی نہیں ہو پاتا کہ باپ بے لوث ہے، تو جس کے تجربے میں باپ ماں کا بے لوث ہونا چیلنج ہو جائے تو اسے خدا کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی خدا کی ضرورت محبوب دو چار محبوب پیدا کرتے ہیں۔ پھر ایک روایت تھی کہ سب سے بڑا محبوب جوانی میں استاد ہوتا ہے، وہ باپ سے بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی حصی محبت میں۔ تو یہ جیسے ٹرینڈ ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ وہاں افلاطون کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو، یہ جیسے ہمارا پورا نظام مراتب ہے جو باطن میں محبت اور مراتب کے احساسات اور تصورات پیدا کرتا ہے، واضح ہے نا؟ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ استاد محبوب نہیں رہ گیا، یعنی علم سکھانے والا محبوب نہیں ہے تو علم کہاں سے محبوب ہوگا؟ پھر یہ احساس ہو کہ میرے سوالات میرے استاد کی رسائی سے باہر ہیں، وہ میرے سوالات کو بالکل آڈیٹر کی طرح دیکھ رہا ہے، حاکم کی طرح دیکھ رہا ہے، مجھ سے مطلب وہ تعلق کے ذرا گہرے تقاضے نبھائے بغیر مجھ سے لا تعلقی میں یہ میری اصلاح کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں۔ ہمارا سب سے بڑا بحران اگر میں سمجھوں، اگر میرے بس میں ہو تو میں استاد کو کہوں کہ شاگردوں کے لیے ایسے محبوب بن جاؤ کہ ان کے لیے یہ فیصلہ دشوار ہو جائے کہ انہیں باپ سے زیادہ محبت ہے یا تم سے۔ میرے لیے فیصلہ 10 لوگوں کے لیے، 10 لوگوں نے میرے لیے دشوار کیے رکھا، 10-20، تو آپ کا استاد آپ کا محبوب اگر نہیں ہے تو اس میں کمزوری دیکھنے کا آغاز آپ سے نہیں کیا جائے گا، وہ استاد سے کیا جائے گا کہ اس میں ایسی کیا کمزوری ہے کہ یہ خود اپنی محبت اس کے دل میں نہیں پیدا کر سکا۔ ظاہر ہے وہ کمزوری یہی ہے کہ اب استاد کو بھی بل پیش کیا جاتا ہے نا، جیسے اکبر الہ آبادی کا ہے کہ بل پیش کیجئے، لڑکا کیا استاد سے کہے گا کہ بل پیش کیجئے۔ تو ہاں وہ اکبر کا بہت اچھا قطعہ ہے، وہ کیا دل پیش کیجئے، پھر آتا ہے پہلے ہوتا تھا دل پیش کیجئے، اب یہ رہ گیا بل پیش کیجئے۔ بہترین توجیہ کر دیا اس شخص نے 100 برس پہلے۔ تو اب استاد نہیں رہ گیا، اور سب سے جو بھیانک بات جو تجربے میں اور مشاہدے میں ہے، اب یہ کوئی اندیشہ نہیں ہے، لوگوں کو کسی کو دیکھ کر رونا نہیں آتا، یعنی کہ میں اپنی بات کہوں، میں کوئی مثالی بچہ تھوڑی تھا، سبھی مطلب اس زمانے کے بچوں میں سے ایک بچہ تھا،
تو میں کسی بچے کو روتا دیکھ کے رونے لگتا تھا، اور بڑے ہو کر نوجوانی تک فلمیں دیکھ دیکھ کے روتے تھے باقاعدہ وہ، اور اپنی تکلیف اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنے اپنی دوست کی ہوتی تھی. اور کبھی اگر وہ میں 3 وقت کا بھوکا ہوں اور 1 روٹی ہے، وہ میرا دوست زبردستی اٹھا کے لے کر جا کے خود کھا لے، تو میری بھوک بھی روٹی کھانے کے مقابلے میں زیادہ ختم ہو جاتی تھی. اب یہ سب تجربے کی باتیں ہیں نا، اور روزمرہ کے تجربے سے، یہ کوئی میرے کو خاص تجربے تھوڑی ہیں. دوستوں سے دھوکہ کھا کے اس طرح چینا جپٹی سے خوشی ہوتی تھی کہ انہوں نے ہمارا نقصان کر دیا. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ماں باپ بچاتے ہیں بچوں کو، کہ بچہ آ کے بتائے میں نے اپنا پین فلاں کو دے دیا، تو اسے کیا سننا پڑتا ہے؟ اگر جہاں بچے کو پین دینے پر شاباشی نہیں ملتی گھر میں، وہاں بس یہی سب پیدا ہوگا. پھر تو پورا آپ کا، میری رائے میں اگر واحد تشخیص کریں تو ہمارا نظام تعلق جو ہے اسے دیمک چاٹ گئی ہے، اور وہ نظام تعلق بالکل جیسے میکنائز یا معدوم ہو گیا ہے، یا ناگوار ہو گیا ہے، یا غیر مطلوب ہو گیا ہے، جو ہمیں مختلف پوزیشنز کو ذمہ داری اور پیشن کے ساتھ نبھانا سکھاتا تھا، کہ میں کسی کا دوست، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شاگرد. اب یہ سب تو جبری رشتے ہیں نا، تعلقات، تو ان سب کو میں پیشن کے ساتھ نبھاتا ہوں ذمہ داری سمجھتے ہوئے. تو ذمہ داری اور پیشن اگر یکجان نہیں ہیں ہمارے نظام تعلق میں بھی، تو ظاہر ہے یہ غیر انسانی معاشرہ ہے، اور اس کے تمام حاصلات یہ مریخ پہ بھی چلے جائیں تو اب انسان کی حیثیت سے نہیں جائیں گے. ان کی ساری کامیابیاں انسان ہونے کے مراحل کو چھوڑنے کے نتائج ہیں. انسان ہونے کی قوت سے اب کامیابیاں نہیں ملیں گی. یہ اے آئی وغیرہ یہ سب اس کے جیسے، یہ اس کا ہراول دستہ ہے، اور ابھی کروڑوں سپاہیوں کی فوج کے یہ 20 سپاہی آگے آئے ہیں. لیکن کوئی نہیں بول رہا بھائی مزے آ رہے ہیں، معلومات یہ وہ، کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے. بھائی فائدے تو میں بھی صبح تک گنوا دوں جو میں خود اٹھا رہا ہوں اس سے، اور بہت بعض مرتبہ احسان مندی محسوس ہوتی ہے. تو ہم یہ کب کر رہے ہیں؟ ہم کو احسان فراموشی تھوڑی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ریسرچ ورک جتنا اب آسان ہوا ہے وہ کبھی نہیں تھا، تو وغیرہ وغیرہ. لیکن بھائی جیسے قرآن میں نے کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے ہیں، نقصان بھی ہے. تو اس میں جو اندیشہ ہے اس پہ تو نظر کرو نا. یہ خود فروشی ہے، یہ بے خودی نہیں ہے، یہ اپنی قیمت لگوان. میں اپنی انسانیت کو، ایک چیک، میرا ایک انسانیت والا بینک اکاؤنٹ ہے، میں اس کے چیک کاٹ کاٹ کے دیتا ہوں ہر مرتبہ چیٹ جی پی ٹی کو. ایک وقت آئے گا بینک بیلنس خالی ہو جائے گا، میں دیوالیہ ہو جاؤں گا. پھر چیٹ جی پی ٹی مجھے اپنی مستقل رکنیت دے گا جب میں دیوالیہ ہو جاؤں گا. یہ ایک دوسرا نظام چل رہا ہے کہ دیوالیہ ہونے کے نتیجے میں وہ ہمیں نہیں دیتے تھے چیزیں، اب ہمیں زیادہ چیزیں اس وقت ملیں گی جب ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. پھر چیٹ جی پی ٹی کہے گا اب وہ کھولو، کیا کہتے ہیں، پرائم یا کچھ، اب وہ ورژن آپ پہ کھل گیا ہے. یہ بات سمجھو، خدا کے لیے اسے شاعری اور یہ سب نہ سمجھو.
جو تمہارے نہ ہونے کو ضروری بنا دے، تمہارے فائدوں کے لیے تمہارا نہ ہونا لازم قرار دے دے، تو تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی قیمت ہے. یہ مریخ پر جانے کے لیے بھی دینی پڑے، یہ خدا بننے کے لیے بھی دینی پڑے، تو یہ بہت بڑی قیمت ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں. شیخ صاحب کچھ پوچھنا سب میرے ایک دو سوالات ہیں. ایک تو یہ جو اس بچے کی تحریر میں نے بھی پڑھی، پھر آپ نے اس پہ تبصرہ بہت زبردست. تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں زیادہ تر جو لوگ، یعنی ہمارے موجود لوگ بھی اور جو تاریخ میں گزرے ہوئے، تو اکثریت تو لوگوں کی وہ ہوتی جو اسی ڈگر پہ چلتی جو ان کو وراثت میں چیزیں ملی. اچھا، اس میں سے کچھ لوگ ہوتے جو منفرد ہو جاتے یا ہٹ کے سوچتے ہیں. تو ان میں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو بدھ اور غزالی بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح سے اپنی زندگی گوا دیتے. تو یہ کس طرح ہوتا ہے، مطلب کہ ایک بندہ کب بدھ اور غزالی بنتا ہے، اور کب وہ، یہ کوئی اندر اس کی نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے، کوئی اعصابی کمزوری، یا کوئی اور چیز؟ ایک تو یہ میں نہیں، چاہوں گا. غزالی اپنی نظر میں غزالی بننے کے لیے نہیں گئے تھے. جی وہی. نہیں، غزالی بڑا بننے کے لیے تھوڑی گئے تھے. یا جو بھی مختلف ہوتے ہیں وہ اپنی خودی کی قیمت دیکھ کر مختلف ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے، ورنہ تو مزے میں رہیں، جو بھی غو چل رہی ہے اسی میں چلتے رہیں. ان کی انفرادیت کا سبب ان کی انفرادیت سے باہر ہوتا ہے. ان کی انفرادیت ان کا مطلوب نہیں ہوتی، ان کا انعام ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ منفرد ہونے کی جد و جہد کرنا ایک بہت بڑے اسکیل پر، یہ خود ایک گھٹیا بات ہے. آپ تخلیق میں، شاعری میں، ان میں منفرد ہوں، لیکن جہاں اقدار کا، اصول کا اور بہت بڑے معاملات کا سامنا ہو تو وہاں آدمی اپنے انفرادیت وغیرہ چکر میں نہیں پڑتا، وہ مکمل طور پہ حق کے تابع ہوتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جہاں حق ڈی مینیفیسٹ ہونے لگتا ہے اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ حق ظاہر ہے. یعنی حق اتنا زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے ظہور کی پہچان گم ہو جاتی ہے. تو جیسے مثال طور پر مذہبی طبقات ہوتے ہیں، وہ خدا کو ڈھانپ لیتے ہیں، خدا کے ذکر میں اور تذکرے میں شدت اور کثرت پیدا کر کے ہر بات انشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ جیسے کہے چلے جا رہے ہیں. اتنا امام غزالی نے ساری زندگی میں نہیں کہا ہوگا جتنا آج ایک وائز ایک مہینے میں انشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ حق کی، جو حق کے ظہور، حق کے مظاہر کو، حق اب جب حق کا پردہ بن جاتے ہیں، حق کے مظاہر، تو وہ آتا ہے اور وہ پھر اس جستجو میں لگتا ہے کہ ان کی یہ حیثیت جتا دے، ان سے، اس نظام ظہور سے انہیں خبردار کر دے لوگوں کو، اور خود اپنے آپ کو جیسے اپنی ذات سے، اپنے کلام سے، اپنے علم سے حق کے درست مظاہر پیدا کر کے دکھائے. تو ایسا آدمی جب کامیاب ہوتا ہے تو خود اس کی شخصیت بھی حق کا ایک ویلڈ مظہر بن کے تاریخ میں زندہ رہتی ہے. لیکن یہ اس کا مقصود نہیں ہوتا. اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ خدا کے ہونے کو لوگوں نے غیر سنجیدہ بنا دیا ہے، خدا کے ہونے کو محض قانونی بنا دیا. اگر خدا سے میرا تعلق صرف حکم کا ہو تو یہ جبر ہے. اس احساس جبر کی موجودگی زیادہ دیر تک میں برداشت نہیں کر سکتا جب تک یہ نہ ہو کہ خدا میری خواہشوں کا بھی منتہا ہے، خدا میری سنتا ہے، اس کے احکام کم ہیں،
ہماری خواہشات زیادہ ہیں، وہ ان کو اپنے احکام پہ بھی ترجیح دے دیتا ہے۔ جیسے بس مقصد یہ تھا، جیسے غزالی اور یہ لوگ تو اپنی انفرادیت کو دکھانے کے لیے نہیں نکلے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ جو سوالات اس بچے کے یا اس طرح کے لوگوں کے پیدا ہوئے زندگی میں، تو ایسے سوالات ان کو بھی پیدا ہوں، تو انہوں نے تو اس طرح کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ نہیں، یہ تو میں نے ایک جذباتی بات کی، میں اسی طرح پا رہا تھا کہ جیسے غزالی کو سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ بالکل جیسے سب جانتے ہیں کہ غزالی نوجوانی ہی میں اس پوزیشن تک پہنچ گئے تھے جو بڑے بڑے علماء کے لیے خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ نظامیہ کے وہ بن گئے تھے نا، نظامیہ ڈاکٹر جیسے سب سے بڑا مدرسہ، یونیورسٹی اس دور کی، ہاں اس دور کی یونیورسٹی سب سے بڑی۔ ہاں یونیورسٹی، تو لیکن انہوں نے وہاں سے یہ بیزار ہو گئے کیونکہ ان کے اندر کچھ سوالات نے سر اٹھا لیا تھا، اور وہ سوالات ان کے مطالعے سے نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ مشاہدے اور احساس کی سطح پر پیدا ہوئے تھے۔ یہ زیادہ جینوین سوالات ہوتے ہیں۔ غزالی کو کوئی کتاب قائل نہیں کر سکتی تھی، ان کا ذہن اتنا بڑا تھا، لیکن ان کا مشاہدہ اور ان کے عزم، ان کا تصور بندگی جو ہے وہ اپنی تسکین نہیں پا رہا تھا، تو انہوں نے اس کی قیمت دی، فوراً اسے چھوڑا اس پوزیشن کو، اور گاؤں چلے گئے، وہاں کئی برس خاموش بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے رہے، ناظرین ایک بالکل بس نماز پڑھنا اور آنا جانا اور مراقب رہنا، یعنی غور و فکر کرنا۔ وہ کیونکہ اس زمانے وہ کتنے بڑے بڑے عالم تھے، لیکن غزالی اپنے سوالات ان سے شیئر کرنا نہیں چاہتے تھے، کسی خود پسندی یا احساس انفرادیت کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ میں نے اپنے سوالات ان کو سنا دیے تو ان کے بھی بن جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر غزالی کسی اپنے ہم عصر عالم کو کہتے کہ میرے اندر یہ بحران پیدا ہو گیا ہے، تو وہ بحران کو حل کرنے کے بجائے بحران میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رہنا چاہیے۔ غزالی نے تنہائی یا اکیلا پن دوسروں سے مایوس ہو کر نہیں اختیار کیا تھا، دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پہ مختلف بالکل صورتحال ہے۔ وہ اپنی تسکین نہیں کر پا رہے تھے، اپنے علم دین سے اپنی تسکین نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے نا، اپنے جذبہ بندگی سے اپنی صوفیانہ مشاغل کو ناکافی سمجھنے میں جیسے وہ ہو گئے تھے، یعنی دین سے ان کے تعلق کے جتنے زاویے تھے وہ ان سب میں تشنگی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ تشنگی سیرابی پر غالب آتی جا رہی تھی، تو اس بحران سے نمٹنے کے لیے انہوں نے تنہائی اختیار کی اور قرآن اور دین کے ساتھ بالکل سادہ سا تعلق بحال کیا، اور اس کے بعد مراقب ہوئے اور قرآن پہ مراقبہ کیا، ویسے مراقبے کیے اپنے باطن کے لیے، اور یہ وہ اس کی تفصیل ہے، خود انہی نے اپنی ہر بات بتا رکھی ہے اس دوران میں، المنقذ وغیرہ میں۔ تو پھر ان پہ جیسے چیزیں کھلنے لگیں کہ تم ایسا عالم بھی اپنے علم سے اپنی تسکین نہیں کر سکتا، یعنی اللہ سے تعلق، اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے دین کی معرفت کا انحصار ذہن پر نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے نقطہ پکڑا نا کہ علم نام ہے ایک کانٹینیوس اسٹیٹ آف پریزنس کا، اور یہ بات اسی طرح کی علمی بات ہے جس طرح کی کسی بھی فقیہ کا فتویٰ علمی ہے۔ غزالی کا کمال یہ ہے
کہ انہوں نے دین کی سبجیکٹو ری آرڈرنگ کی، عالم کی طرح، صوفی کی طرح نہیں، اور اس کو بنایا کہ اس کو بھی ایسے ہی پڑھاؤ جیسے کنز و ہدایہ پڑھائی جاتی ہے، جیسے تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جیسے دین کا کوئی بھی علم پڑھایا جاتا ہے، وہ دین کا علم اس حصے حضور کے ساتھ پڑھاؤ، یہ حصے حضور کو شرط بناؤ علم کی، یعنی کہ علم کا آغاز بھی خواہش حضور سے ہو، اور علم کے دوران میں خواہش حضور اپنی تکمیل کے مراحل طے کرتی ہوئی خود آپ پر منکشف رہے۔ یہی غزالی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کتابیں جس کا جواب دینے سے قاصر تھیں، ہماری علمی روایت یعنی عالموں کی روایت اور اس زمانے کے قابل قدر علوم بھی وہ تسکین نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ہر علم قرآن سے غیریت کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے جیسے انہوں نے یہ دریافت کر لیا کہ بندگی پورے وجود کے ساتھ ہے، اور ادراک اور معرفت اور شعور وغیرہ کی تعمیر دل اور حواس کی ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ غزالی کا کارنامہ ہے کہ ٹھیٹ علمی روایت کو مسمار کیے بغیر، اس میں کوئی بڑا انقلاب لائے بغیر، انہی لوگوں کو ایک نئی جہت سے روشناس کروایا، اور اس روشناسی کے نتائج خود غزالی کی زندگی ہی میں برآمد ہوئے۔ جیسے تزکیہ کیا ہوتا ہے، اب تزکیہ کیا ہوتا ہے کا عالمانہ جواب، یہ اگر غزالی نہ آتے تو ہمارے پاس پہلے موجود نہیں تھا۔ علمی جواب یعنی جو مدرسے میں پڑھایا جانا چاہیے، تو یا یہ کہ غیب جو ہے وہ انقطاع کلی نہیں ہے، کہ اللہ غیب میں منقطع حالت میں نہیں ہے، تو وہ اس کو انہوں نے نکالا۔ پھر یہ کہ وجدان کو علم کی ایک فیکلٹی بنایا، اور غزالی کا یہ اتنا بڑا احسان ہے، انہوں نے وجدان کو کلینکل انداز میں لائق اعتبار بنایا ہے پہلی مرتبہ۔ انٹیوشن جسے کہتے ہیں۔ ہاں، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ حق کے ساتھ مطابقت یعنی اللہ سے تعلق میں پیشن کی پیدائش کا عمل علم صحیح کی روشنی میں، اب یہاں وہی علم ہے جو علماء کے پاس ہے، علم صحیح کی روشنی میں پیشن کی رہنمائی اور تربیت کرتے چلے جانا، یہ محض ذہنی نہیں ہے، اور اسے ذہنی کرو گے تو علم میں تیقن پیدا کرنے والا عنصر غائب ہو جائے گا، یعنی معلوم غیب میں ہے تو علم اس کی منطقی بنت تو کر رہا ہے اسے ماننے والی، لیکن یہ کہ صرف ذہن کو مخاطب کر کے کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ضرورت اور محتاجی کی شدت ہے جو اللہ کی حضوری میں اضافہ کرتی ہے، وہ اللہ کے احکام اور اس کی ذات و صفات کا ٹیکنیکل علم نہیں ہے۔ تو اب یہ باتیں سمجھنے ہی والے نہیں رہ گئے، اب کیا کہیں۔ سر اس میں گزارش یہ تھی کہ ہم چاہیں گے کہ نا ایک مربوط طریقے سے کچھ آپ کے لیکچرز ہم ریکارڈ کر لیں گفتگو کی صورت میں ہی۔ نہیں یار، ان کو ایک جی جملہ کہہ جی دوں ورنہ ہی بعد میں کچھ اور بنا لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ غزالی کے سوالات بھی پیدا ہوئے نا، تو غزالی نے اپنے سوالات کے سلسلے میں یہ پوزیشن لی کہ میں اگر انہیں بیان کروں گا تو یہ سب اس مسئلے میں الجھ جائیں گے۔ انہیں احساس تنہائی نہیں تھا، انہیں ضرورت تنہائی تھی۔
جیسے ایک شکر اور اس کو چیز یہ اس کو آج اختتام کرتے ہیں. ہاں آپ نہیں کرنے اصل میں ان کو بھی رخصت ہونا ہے, اقبال بھائی کو بھی. ارے یار یہ شگری صاحب کا خطاب سننے کے لیے آخری سوال کر لیں. معمولی اس میں وہ موقع نہیں ہے گزارش یہ تھی کہ ایک فلسفے کے حوالے سے اور عرفان کے حوالے سے مستقل عنوان سے بھی کچھ گفتگو ہم انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے آپ سے. آج کے پوڈ کاسٹ کا آخری سوال شگری صاحب سے لے لیتے ہیں. نہیں, جیسا میں کہتا ہوں یہ نیہلزم کے جو فلسفہ جس کو کہا جاتا ہے عدمیت یا نیہلزم, ہاں تو یہ کیا ہے اور یہ کیوں وجود میں آیا؟ انسان شکست تسلیم کر کے اس کو کوئی جواب جہاں سے مل رہا تھا اس سے مطمئن نہیں تھا, یہ کیا وجہ ہے؟ اور اس کو اتنے زیادہ ہاں دیکھیں جہاں بھی ماحول ایسا ہو کہ مجھے سیلف سبمیشن کا موقع نہ ملے تو وہاں ناہلزم جڑ پکڑتا ہے. سبمیشن سیلف اور یعنی اپنے سے بڑوں میں نہ رہوں, خود کو نثار کرنا خوشی سے نہ سیکھ سکوں, ماحول ہی ایسا نہیں ہے, تو وہاں ناہلسٹک اپروچ پیدا ہوتی. ناہلسٹک جو ہے وہ صرف انکار نہیں ہے, وہ مکمل بے نیازی کو کہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں, مطلب یہ قابل انکار بھی نہیں ہے. ایتھیس وغیرہ تو آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قابل انکار ہے, یہ کہتے ہیں نہیں یہ قابل انکار بھی نہیں ہے. ایتھیزم بھی اس کی لپیٹ میں, ایتھیزم بھی اس کی لپیٹ میں. وہ ایتھیس کہو تو برا مان جائے گا, مومن کہو تو ناہلس نہیں مانے گا, دونوں چیزیں اپنے تعارف کے طور پہ. وہ پیدا ہو رہا ہے. یہ جو ناہلزم ہے نا یہ ہمیشہ سے پاگلوں تک محدود سمجھا جاتا تھا فلسفے کی زبان میں بھی. یہ جو اس کو یہ فلسفے کی مین اسٹریم میں داخل نہیں ہوا, جیسے ایتھیزم ہو گیا تو یہ نہیں ہوا. یہ جیسے کوئی ادبی یا دیوانگی سی کوئی چیز تھی, لیکن اب نیٹشے کے بعد سے خاص طور پہ اور پھر وجودی جو سارتر کے کیمپ والے آئے, پھر تھیٹر آف دی ایبسرڈ وغیرہ, ایبسرڈزم, اور وہ کیا نام ہے ایڈورنو کا انارکزم, یہ سب چیزیں جو انکار کو زیادہ پیشنیٹ بنانے والی تھیں, مدلل نہیں, پیشنیٹ جذباتی بنانے والی تھیں, وہ سب پیدا ہوتی چلی گئیں. اور اس کے نتیجے میں جو مزاج بنا ہے وہ ناہلسٹک ہے, یعنی کہ ان کا خواہش انکار غالب آ جائے استدلال, خواہش انکار کو انکار کی ضرورت نہ رہ جائے, یہ ناہلس. اب یہ طرز زندگی بنتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہے نا, اچھا ارے یا وہ ناہلس تھا, کیا بات ہے, انہوں نے کہا یار ہمیں بھی بننا چاہیے. وہ اندھیرے میں جا کے جن ڈھونڈ رہے ہیں اور جن مل بھی جاتا ہے انہیں. اچھا سر, اقبال بھائی سے معذرت سے اگر ایک سوال میں جلدی سے اور کر لوں کہ نہیں نائلزم اور ایگزسٹینشلزم میں پھر کیا فرق ہوگا؟ بہت فرق ہے. وجودیت ہاں یہ الگ کیجیے کیونکہ لمبا جواب ہو جاتا, لیکن یہ بنیادی فرق اگر آپ بتا دیں. سارٹیرین ایگزسٹینشلزم کا ایک نتیجہ ناہلزم بھی ہے, اور بنیادی فرق ایگزسٹینشلزم میں یہ ہے کہ اس میں آئی ایمنیس مرکز ہے, اور کہ احساس اپنا میں ہوں, میری خواہشات ہیں, میری will ہے, میری ناکامیاں ہیں, اور میں چیزوں کو اپنے لیے کسی بھی درجے میں ذہنی سے لے کر خواہش کے درجے میں چوز کرتا ہوں. تو میری چوائسز جو ہیں وہ میرا اختیار ہیں, میرے افعال اور میری کامیابیاں میرا اختیار نہیں ہیں. مطلب کئی پہلو ہیں اس کو اس کے. انشاءاللہ پھر ہم ایک الگ سے آپ سے نہیں تو اب جواب یاد جملہ تو مکمل, ورنہ تو پھر وہ کرنے میں تو وہاں آئی فنا ہو چکا ہے.
وہاں آئی ایمنیس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ہے یہاں کم از کم سینس آف آئی ایمنیس ہے نا. باقی وہاں ہاں وہاں وہ بھی ختم کر دیا، اس سے بھی لا تعلق کی. وال بھی کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے ہم سنیں. نہیں، جاوید صاحب نے جو گفتگو کی اس پہ میں نہیں کیا یار کہنے کی کچھ جسارت تعریف کروں. کر دیں ذرا سا بہت تاکہ ہم دکھائیں کہ انہوں نے دیکھو نہیں یہ بہت ہی اہم گفتگو ہوئی جس میں کئی پہلو تھے اور تاریخ کا، فلسفے کا، علم کا حوالہ آیا، جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی، نئی جہتیں بھی کھلی. اور بنیادی طور پہ جو بات میں سمجھ سکا، جو میں سمجھتا بھی ہوں کہ جو سوشل میڈیا کا بہاؤ ہے، جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس میں انسان کا انسان سے تعلق ختم ہو گیا، اور ہماری جو حقیقی زندگی ہے اس سے زیادہ جو ہماری ڈیجیٹل زندگی ہے ہم اس پہ انحصار کر رہے ہیں. تو وہی جاوید صاحب نے بھی کہا کہ تعلق انسان کا ختم ہو گیا، اور جب انسان سے انسان کا تعلق ختم ہو جائے گا تو پھر خالق سے تعلق جو ہے وہ سوال ہی اس کا نہیں اٹھتا. تو یہ سیکھنے کی ایک نشست تھی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب باقی لوگ اسے دیکھیں گے انہوں نے وہ بھی اپنی سیکھیں گے. مرضی سے سیکھا ہے کہ کریں انسان سے انسان کا تعلق ختم ہوگا تو خالق تو ریلیونٹ ہوگا. ہم کہتے ہیں خدا سے تعلق ختم ہو جائے نا تو انسانی تعلق پیشن سے، سیلف لیسنس سے محروم رہتا ہے. خدا چاہے آئیڈیا کی طرح، اب یہ مذہبی بات نہیں صحیح. انداز سے نہ میں اس نیت رکھتا ہوں. خدا جو ہے نا وہ سب سے بڑا سہارا ہے، اس یقین کے ساتھ بھی بہت بڑا سہارا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. تو ہم نے اس کے وجود کو اتنا زیادہ ولگرائز کر دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کا یہ جو ایک کمفرٹ زون یا بہت مثبت پہلو یہ بھی چھوڑنا پڑا منکرین خدا کو بھی کہ نہیں یار یہ خدا تو پھر اس کے نہ ہونے پر اصرار کرنا چاہیے، اس کا نہ ہونا ضروری ہے. لیکن ایک خدا رہتا ہے، وہ خدا ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں بے آسرا پن سے محفوظ رکھتا ہے. اور پھر نقد فائدہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو آپ کے لیے چھوڑنے پر آمادہ رکھتا ہے. یعنی خدا ایک سبلائم مقناطیس کی طرح ہے جو مجھے اپنے سے نکلتے رہنے پر اکساتا رہتا ہے، اور اس کا اکسانا آپ کے ساتھ تعلق کو محبت بنا دیتا ہے. میں اب اپنے کو چھوڑ سکتا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ میں یہ تجربہ رکھتا ہوں کہ اپنے سے چھوڑنے سے خدا ملا ہوا رہتا ہے. تو وہی تجربہ اسی تعلق کے جذبے کے ساتھ آپ سے رکھوں گا تو یہ آئیڈیا عمل میں رہے گا کہ جتنا میں خود کو چھوڑوں گا اتنا آپ کو پاؤں گا. تو اور دوسرے یہ کہ اور اس کو مذہبی بنا کے کہنے میں بھی اب جھجک تو یہ ہو گئی کہ دکھاؤ کہاں، اب ہم کہاں جا دکھائیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن خدا فلسفیانہ تیقن سے لے کر تخلیقی تمانیت تک ہر پہلو پر سے موجود ہے، یہ دکھایا تک جا سکتا ہے بشرطے کہ یہ لوگ اپنے شوق انکار بلکہ ضد انکار کو چھوڑیں. جیسے وہ دونوں طرف ایک ماحول ہو، انہوں نے ضد کر رکھی ہے کہ خدا کا اقرار کروں گا، وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے. انہوں نے جواب میں ضد کر لی کہ میں خدا کے انکار پہ استقامت دکھاؤں گا. دونوں کی زندگیوں پر ایک ہی جیسا اثر پڑا ہے، دونوں وہ ایک جیسے ہیں. کوئی ایک تو دلدل سے نکل کے دکھاتا، سب اسی دلدل کے بلبلے ہیں، وہ ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں. بس یہ رہ گیا ہمارے یہاں. اور لبرلزم پہ آپ کروائیے، جی. میں 50 شعر کی ایک حج بھی لکھ کے لاؤں گا اور اس حج کی شرح کروں گا. انہوں نے وہ یہ پتہ نہیں کس بات پہ کرتے ہیں. یعنی کہ چلو مسجد کے مولانا کے خطبے کے تو چلو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے
کہ ان کا یہ مقصد، یہ مفاد، یہ ذہن اور اتنی صلاحیت، وہ ٹھیک. یہ جو بیٹھے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں غزالی پر اور فلاں پر اور ڈھیما پر، یہ مطلب واقعی یہ بدیاں ہیں ان لوگوں کے آگے جن پر یہ حکم بنتے ہیں اور مزاحیہ لگتی ہیں ان کی تحریریں. اچھا مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے ان لوگوں کے مذہب پر ذرا ہائر اسکیل پر ہونے والی جو اچھل کود کرنے کی کوشش ہے وہ مسخرہ پن لگتا ہے، کامک ہے. تو آپ کی حج کو بھی پوسٹ ماڈرنسٹ کہہ کے جان چھڑا لیں گے؟ نہیں، آپ کچھ بھی کریں. میں نے تو اب کوئی لبرل آ کے یہ ثابت کر دے کہ وہ ایک لفظ کا پورا علم رکھتا ہے، خارج میں موجود پورا علم رکھتا ہے. یہ نہیں کہ میں اس سے چالاکی کر رہا ہوں کہ ایک لفظ کو سمبل بنا کے اپنے طور پہ کچھ اس کو بنا لیا، بالکل نہیں. خارجی اسناد پر اس کا علم ثابت ہے، یعنی پہلے سے موجود ہے. ایک لبرل لا کے دکھا دو جو ایک لفظ میں اپنے علم کو ثابت کر سکے، یعنی وہ اس لفظ کا اپنے ذہن میں جو ہے اس کا علم ہونا ثابت کر سکے. علم کی تعریف بھی وہی ہے جو اس کی ہے، وہی میری ہے. سر یہ آپ کی دونوں باتیں ہم مانیں تو یہ تو نائلزم کا ہی مقدمہ مضبوط نہیں ہو جائے گا کہ نہ ان کو کچھ آتا ہے نہ ان کو کچھ آتا ہے بلکہ کسی کو کچھ نہیں آتا؟ نہیں، ناہلزم وہ نہیں ہے. ناہلزم جو ہے نا وہ جیسے بالکل اعصاب کا ٹوٹ جانا ہے. ناہلزم میں ایک مایوسی میں دل بہلانے والا رویہ زبردستی اختیار کرنا، یہ کوئی تحریک وغیرہ نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا کہ ناہلزم کوئی دبستان بن گیا؟ یہ نہیں، جیسا یہ اس کا ایک جو حصہ بے مقصدیت ہے زندگی میں، بے معنویت، وہ اس کا تو حل نہیں ہے نا. اب مطلب یہ کہ جیسے مذہب والے کہتے ہیں ایک بڑا مقصد ہے، اب وہ بھی آج کے ذہن کو شاید اپیل نہیں کرتا جس انداز سے اس کو بیان کیا جائے. یہ ہے اصل سوال جو ان بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہر آدمی کو فیس کرنا چاہیے کہ ان کے تمام سوالات کی جو اساس ہے وہ بے مقصدیت اور بے معنویت پر ہے. فرض کیا اگر عملی طور پر چاہے نہ ہو لیکن ایک بہت بڑے رقبے پر یہ کھمبیاں اسی زمین سے اگ رہی ہیں. اب اس کو میں جاتا ہوں، میری داڑھی ہے، ٹوپی ہے، تو اسے معلوم میں کیا مقصد بتاؤں گا، کیا معنی بتاؤں گا. میں جو بتاؤں گا اس کو پہلے ہی معلوم ہے، اور اسی کی بنیاد پہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بے مقصد ہے. تو اب میں جا کے دوبارہ وہی دہراؤں گا تو اس کی شدت میں اضافہ کروں گا. تو اسی طرح کوئی دوسرا آدمی ہے جو زندگی کو بے مقصد ہی مانتا ہے، وہ اگر جا کے اس کے اس احساس میں کمی نہ پیدا کرے تو دونوں کی بے مقصدیت جعلی ہے. صحیح. یہ یاد رکھیے گا. تو لیکن یہ کہ یہ سب فتوے یا ججمنٹ پاس کرنے کے موضوعات نہیں ہیں، یہ ہے آپ انہیں گلے سے لگائیں. اللہ جانتا ہے آپ کچھ نہ ان سے کریں، کیونکہ ان کو اپنے ذہن پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ افلاطون طفل مکتب ہے. افلاطون بھی آ جائے نا تو آج کا نوجوان کہے بھائی آپ تھے 2500 سال پہلے، وہ وہاں تک رہیے بس. اور افلاطون کو اتنی معلومات تو ہے نہیں جتنی ہر آدمی کو ہے آج تک. تو اب ان کو گلے سے اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیے، ان سے اپنے آپ کو بے حس سمجھیے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی ہم بے حس ہونے کی وجہ سے اس بحران سے محفوظ ہیں. تو چلو ایک لگا لو کہ یار ہماری بے حسی بھی دور ہو جائے اور تمہاری شدت احساس میں بھی کمی آ جائے. بہت شکریہ جاوید صاحب، انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے.